بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محمد انور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں سے ملایا۔ ہمیں خوشی ہے کہ چونکہ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے یا انور صاحب کی تعلق ہے، تو میرے خیال میں ہماری علاقائی تشخص تعلیم ہی کی وجہ سے ہے۔ اس وقت پورے بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں جو ریشو تحصیل خانوزی کی ہے تعلیم کی، اس حوالے سے میرے خیال میں 95% میل اینڈ فیمیل دونوں کا لٹریسی ریٹ ہے۔ تو چند سالوں سے ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ان لوگوں نے اپنا اس علاقائی تشخص کو بالائے طاق رکھ کر دوسرے علاقوں کی طرح وہ بھی پیسے کمانے کے پیچھے پڑ گئے، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت اس علاقے میں ایسے بھی ٹیلنٹ موجود ہیں جو کہ ہمارے بچوں کی آج جو پوزیشن ہے کلاس 2 3 کے اور 5 تک، جو کہ یہاں آن لائن باقاعدہ کلاسز لے رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں وہی ٹیلنٹ اب بھی موجود ہیں۔ سب کام یہ ہے کہ تمام والدین کی خدمت میں کہ وہ اپنے بچوں پہ محنت کرے اور اپنا اس علاقائی تشخص کو ایک بار پھر اجاگر کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نامساعد آلات کی وجہ سے جس طرح دوسرے علاقوں میں اب بھی تعلیم کے اصول میں بہت سارے دشواریاں موجود ہیں، تو ہمارا یہ علاقہ اگرچہ نیشنل ہائی وے پہ پورا ایریا جو واقع ہے، تب بھی ہمارے لیے اصول تعلیم کے لیے مشکلات زیادہ ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقے جو اب بھی لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، یہاں پورا دنیا جو کوالٹی ایجوکیشن، معیاری ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے وہ دوست جو اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، جیسے انور صاحب اسلام آباد میں آ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو میری یہ درخواست ہے ہمارے ان اشخاص سے جو کہ اپنے علاقے سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی اسلام آباد میں، کوئی لاہور میں، کوئی کراچی میں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اس علاقائی تشخص کو ایک بار پھر اجاگر کرنے کے لیے جس طرح انور صاحب نے اپنے بچوں پہ محنت کی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں خصوصاً اپنے علاقے کے ان بچوں کو جہاں انگلش سیکھنے اور انگلش بولنے کی استعداد و صلاحیت نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو آن لائن پڑھا بھی رہے ہیں اور بچے ان سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر جناب انور صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم بچوں کی ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسی طرح اپنا تعلیم جو ہو جاری رکھے، تاکہ قوم کے لیے، وطن کے لیے ہم کم از کم مستقبل کی قیادت کو تیار کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ترقی جو ہے وہ تعلیم ہی کی اصول سے ہوگا۔ جو قوموں کی عروج و زوال جو تعلیم سے وابستہ ہے، جب تک کسی قوم کے ساتھ تعلیم نہ ہو وہ دنیا کسی بھی دور میں شامل ہو نہیں سکتا۔ صرف یہ کہ علاقہ کاریزات خانوزی، بلکہ ہمارے یہ بچے انشاءاللہ تعالی پورے صوبے کو کور کر سکیں گے۔ اب تو الحمدللہ وسائل موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، گھر بیٹھے بیٹھے پورے بلوچستان کے ان پسماندہ علاقوں میں جو بچے اصول تعلیم سے رہ گئے ہیں ان کی وہ تعلیم بھی دلا سکتے ہیں، ایک سہل اور آسان طریقہ کار سے اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو میں جناب انور صاحب کی اس کوشش، اس کاوش کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اپنے اس تسلسل کو برقرار رکھیں
تاکہ ہمارے ان بچوں کے ذریعے ہم اپنے علاقے کے تمام پسماندہ علاقوں کے بچوں کو پڑھا بھی سکیں اور اس کو اپنی اس معیاری تعلیم کی دوڑ میں اس کو شامل کر دیں۔ تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علاقے میں اب بھی ٹیلنٹ موجود ہے، اگر فقدان ہے تو والدین کی طرف سے جو کہ اپنے بچوں کا صحیح تربیت نہیں کر سکے۔ میں آپ کی اس ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے تمام علاقے کے نہیں بلکہ پوات و صوبے کے تمام والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر انور صاحب کی چھوٹی سی کاوش سے بچے یہاں آگے تک چل پڑے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے علاقے کی والدین اگر محنت کر دیں، وہ والدین جو صاحب استعداد اور صلاحیت ہے، وہ اپنے بچوں کو اسلام آباد میں بھی پڑھا سکتے ہیں، کراچی میں بھی پڑھا سکتے ہیں اور لاہور میں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اس کی پسماندگی دنیا جہاں جانتی ہے کہ کس طرح ان کی پسماندگی ہے، صرف یہ کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ ہمارے تمام تعلیمی اداروں کی بھی یہ پوزیشن ہے۔ اگر چاہے ضرورت ہم کب سے محسوس کر رہے ہیں، جس وقت میں 2002 میں منسٹر رہا تو سب سے پہلے میں نے نصاب میں کلاس 1 سے انگلش کو لازمی قرار دیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ اس دنیا میں پوری دنیا میں اس وقت جو علم ہے وہ انگلش میں ہے، تو جب تک ہم انگلش نہ سیکھیں تو اصول تعلیم جو اس میں مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اردو جو ہمارے قومی زبان ہے اس سے بھی ہمارا تعلق رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو میرے خیال میں علماء و پشتو میں ایک شعر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دبل زبا د کول کڅ کمال دی خپل زبا یہ رول بے کمالی دا۔ اگر دوسروں کے ہم زبان سیکھنا اگر ایک کمال ہے تو اپنا زبان بولنے جو وہ بھی بے کمالی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا تمام تر انرجی جو صرف انگلش سیکھنے پہ خرچ ہو، بلکہ جو ہمارا قومی زبان ہے اردو ان کو بھی شامل کرے تاکہ ہمارے بچے ہر طرف سے پاورفل ہو۔ تو آج کے اس لنک کے حوالے سے پورے بلوچستان کے تمام والدین کو کے نام یہ پیغام ہے کہ وہ مہربانی کرے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دے۔ جب تک ہم تعلیم کی اس دنیا کی اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے تیز تر ترقی کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے، تو ترقی ہمارے یہاں نہیں آئے گی۔ ترقی تب آئے گی جب ہم پڑھیں گے اور دنیا کی اس دوڑ میں ہم شامل ہوں گے۔ تعلیم ہی ایک ایسی چابی ہے جو کہ دنیا کے تمام خزانوں کو کھول سکتا ہے۔ تو تعلیم ہوگی تو ترقی آئے گی، تعلیم ہوگی تو امن آئے گی، تعلیم ہوگی تو انصاف ہوگی۔ آج جو بھی مشکلات ہمارے بلوچستان میں وہ صرف جہالت کی بنیاد پہ جو کہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور چھوٹے سے بات پہ وہ آپس میں جگڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے بلوچستان میں امن قائم کرنا ہے، اگر ہم نے بلوچستان میں ترقی لانی ہے، اگر ہم نے بلوچستان میں انصاف قائم کرنی ہے تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اور تعلیم اس مروجہ سسٹم نہیں جو کہ ہمارے سرکاری اداروں میں، وہاں تو مشکل یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو بھی ٹیچر ہیں جو کلاس 1 کو پڑھا رہے ہیں وہ انگلش بولنے پہ اور انگلش پڑھنے پہ استعداد و صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھ کر ہم آسان اور سہل انداز میں ان بچوں نے جو اپنے لیکچرز بنا رکھے ہیں، جس انداز میں وہ پڑھا رہے ہیں، یقیناً قابل رشک بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے۔ میں ایک بار پھر انور صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے ان پیاروں کو ہمارے ساتھ ملایا، اور میں ان کی اس کاوش کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس دوڑ میں میں ہمیشہ شامل رہوں گا۔ شکریہ جی۔